خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 21 افراد جاں بحق، باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، 16 افراد کی جان گئی، 6 لاپتہ، 4 زخمی۔ نور دیر میں چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ خوڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، 7 مکانات بہہ گئے۔ دیر بالا کے علاقے براول شاہی کوٹ میں بھی سیلاب، ریلوں میں پھنسے افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ کوٹکے کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے دیر چترال مرکزی شاہراہ بند، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی، خضر میں خاتون اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق۔ نیامر کے علاقے بونیر میں 6 افراد بہہ گئے، 4 لاشیں نکالی گئیں، 2 تاحال لاپتہ۔ سینکڑوں گھر سیلاب کی زد میں آ گئے۔ گلگت، سکردو، استور، ہنزا نگر اور خضر کی تمام سڑکیں بند، شارع کراکرم اور شارع بابوسر مختلف مقامات پر بند، کئی پل بھی بہہ گئے۔ راستوں کی بندی سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات، NHA کی جانب سے بحالی کی کوششیں جاری، صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے سے صورتحال سنگین، ندی نالے بکھر گئے، دریائے پونچھ میں پانی کی سطح انتہائی بلند، کوٹلی میں دکھاڑی پارک اور تھلہیر کالونی کے متعدد گھروں میں پانی داخل، وادی نیلم کے نالا جاگرا میں طغیانی سے رابطہ پل بہہ گیا، سماہنی میں نالا بھمبر میں گاڑی بہہ گئی، رتی گلی میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، 500 کے قریب سیاح تاحال بیس کیمپ میں پھنسے ہیں۔ مظفر آباد انتظامیہ نے دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر فلڈ وارننگ جاری کر دی، شہریوں کو دریا کے کنارے سے دور رہنے کی ہدایت۔ شدید موسمی حالات پر آزاد کشمیر کے اسکول آج اور کل بند رہیں گے۔ ادھر وزیر آباد آزاد کشمیر کی زیر صدارت اجلاس، بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت ڈھا دی، طوفانی بارش اور سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 56 افراد جان سے گئے، 100 سے زائد زخمی، سینکڑوں لاپتہ۔ حکام کے مطابق ضلع کشتواڑ کے قصبے چیسوٹی میں بادل پھٹنے کے بعد شدید بارش ہوئی، لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ سینٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور، سینٹ میں قرارداد سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں شایان شان طریقے سے میلاد النبی منائیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جن سینیٹرز کو ایوارڈ دیے گئے وہ باہر سفارتی سطح پر محاذ لڑ کر آئے ہیں۔ فیصل جاوید کے نقطۂ اعتراض پر وضاحت کرتے ہوئے بولے، PTI کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے جس طرح مارکہ حق کی جنگ لڑی، اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی تصویر سرکاری اشتہارات میں شامل نہ کرنا ان کے علم میں نہیں۔ قائد اعظم ہمارے قوم کا فخر ہیں، سرکاری اشتہارات کو سرکاری ادارے دیکھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس معاملے کی باقاعدہ انکوائری کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہاں ہے، دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں اضافی باعث اطمینان ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ چینی سرمایہ کار گروپ کے پاکستانی مارکیٹ پر اعتماد کو سراہتے ہیں۔ ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری کے صنعتی حصے کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی ترقی اور مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جلد ہی چین میں چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ آج الاسکا میں روسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ سمٹ کے حوالے سے تیاریاں جاری، پوری دنیا کی نظریں ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ روسی وزیر خارجہ لاروف الاسکا پہنچ چکے۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے پرامید کہتے ہیں، یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بغیر حتمی معاہدہ طے نہیں ہو پائے گا۔ لگتا ہے پابندیوں کی دھمکی نے پیوٹن کو ملاقات پر آمادہ کیا۔ الاسکا میں پیوٹن سے ملنے کا مقصد اگلی ملاقات کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بعض یورپی رہنماؤں کو بھی بلایا جائے گا۔ ملاقات اچھی رہی تو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے، ورنہ نہیں۔ امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 6 یا 7 طیارے گرے، ہم نے اچھے طریقے سے تنازع ختم کرایا۔
روسی صدر نے یوکرین جنگ ختم کرنے کی امریکی کوششوں کو پرجوش اور مخلص قرار دے دیا۔ کرملن میں اعلیٰ حکام کے ساتھ اجلاس میں پیوٹن نے کہا ٹرمپ سے ملاقات میں ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کا معاہدہ ممکن ہے۔ ملاقات کا مقصد روس، امریکہ اور دنیا میں طویل المدتی امن کی راہ ہموار کرنا ہے، جو اگلے مراحل میں اسٹریٹجک ہتھیاروں میں کمی پر اتفاق سے ممکن ہوگا۔ نیو سٹارٹ معاہدہ 2026 میں ختم ہو رہا ہے، جو دونوں ممالک کے ایٹمی ہتھیاروں کی حد مقرر کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی گریٹر اسرائیل کے نظریے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نیتن یاہو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کے تصور سے متعلق تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل کے تصور میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے خیال کو مکمل دفن کرنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دی۔ مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 3000 سے زائد گھر اسرائیلی آبادکاروں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے نیا منصوبہ اسرائیلی جرائم میں نیا اضافہ قرار دیا۔ عرب ممالک نے گریٹر اسرائیل سے متعلق نیتن یاہو کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے آباد کاری اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اردن نے اسرائیلی وزیراعظم کے بیان کو علاقے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ مصر کا نیتن یاہو کے بیان پر وضاحت طلب کرنے کا مطالبہ۔ عرب لیگ نے کہا کہ نیتن یاہو کے بیانات عرب ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ یمنی وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیان کو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ امور کی بھی فلسطینی اراضی پر اسرائیل کے آباد کاری منصوبوں کی مذمت۔ اسرائیلی آباد کاری منصوبے غیر قانونی قرار کہا، دو ریاستی حل کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل کے غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر حملے جاری، مزید 54 افراد شہید۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 22 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک نے بھی مزید 4 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ نیدرلینڈز میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، ادھر ایتھنز میں یونان کی بندرگاہ پر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیلی بحری جہاز کو گھیر لیا۔ مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے، جہاز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ۔ بھارت کے یوم آزادی پر کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں احتجاج ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ بھارت نے پوری وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، تمام اہم مقامات اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ پاکستان کے یوم آزادی پر پوری وادی میں مبارکباد دی گئی۔ یوم تشکر کے پوسٹرز، پاکستانی پرچم، قائد اعظم علامہ اقبال، فیلڈ مارشل آصف منیر کی تصاویر آویزہ کی گئیں۔ پوسٹرز پر آپریشن بنیان مرصوص کی عبارت بھی موجود تھی۔ دنیا بھر میں بھی پاکستان کے جشن آزادی کے رنگ۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی میں ناظم الامور سعد احمد بڑائچ نے پرچم کشائی کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی مارکہ حق کی پروقار تقریب۔ سفیر رضوان سعید شیخ کا آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی پر پاک افواج کو سلام۔ نیو یارک میں یوم آزادی پاکستان کی رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے، دل دل پاکستان کی گونج۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی عرب، ترکیہ، آئرلینڈ اور بنگلہ دیش کے پاکستانی سفارت خانوں میں بھی پرچم کشائی۔ دبئی اور ابوظہبی کے پاکستانی قونصلیٹ میں پروقار تقاریب۔ جاپان کے اوساکا ایکسپو میں پاکستان کی آزادی کا جشن منایا گیا۔ جرمنی کے شہر برلن کے پاکستان ہاؤس میں بھی پرچم کشائی۔ مودی سرکار فوج کو سیاسی پروپیگنڈے اور اسٹیٹ ڈراموں کا حصہ بنانے لگی۔ فوجی افسران کو گیم شو میں شامل کر کے فوج کا وقار مجروح کر ڈالا۔ فوج کا منصب بدل کر اسے سیاست اور مزاح کا کھلونا بنا دیا۔ 15 اگست کی مناسبت سے بھارتی فوج کی خواتین افسران نے گیم شو میں حصہ لیا۔ بھارتی فوج کی خواتین افسران کی وردی میں کون بنے گا کروڑ پتی میں شرکت، فوٹیج وائرل ہو گئی۔ تینوں افسران نے شو میں آپریشن سندور کے حوالے سے نام نہاد کامیابی کے متعلق گفتگو کی۔ دنیا بھر سے بھارتی اقدام پر تنقید، شرکت کو غیر معمولی قرار دیے جانے لگا۔ ناقدین کے مطابق فوجی افسران کی شو میں شمولیت نے عسکری وقار کا تمسخر بنا دیا۔
بھارتی ریاست ناگالینڈ نے اپنا 79واں ناگا آزادی دن 14 اگست کو منایا۔ ناگا آزادی دن کے موقع پر منی پور، ناگالینڈ سرحد اور میانمار کے ناگا سیلف ایڈمنسٹریٹو زون میں بڑے جلوس نکالے گئے۔ بھارت کی یوم آزادی پر ناگالینڈ میں مکمل ہڑتال رہی۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب ناگا نیشنل سوشلسٹ کونسل ہیبرون میں ہوئی۔ بھارتی فوج کی سخت سیکیورٹی کے باوجود عوامی شرکت میں ریکارڈ اضافہ۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر مجالس اور ماتمی جلوس، لاہور اور راولپنڈی میں چہلم کے جلوس برآمد، کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر رواں دوا۔ جلوس کے روٹ پر دکانیں سیل، ملحقہ سڑکیں بند، موبائل فون سروس بھی جزوی معطل۔ کوئٹہ میں چہلم کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔ چونیا، اوستا محمد، دادو، جیکب آباد سمیت چھوٹے شہروں میں بھی چہلم کے جلوس برآمد۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں سالانہ عرس کا آج تیسرا اور آخری روز۔ اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ زائرین میں لنگر کی وسیع پیمانے پر تقسیم۔ محفل سما میں شرکا پر وجد طاری ہو گیا۔ کراچی میں گزشتہ روز ڈوبنے والے 5 افراد کی لاشیں تاحال نہ مل سکیں۔ ہاکس بے کے مقام پر سمندر میں ڈوبے 2 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ہب ڈیم اور ہب ندی میں ڈوبنے والے 3 افراد کی تلاش بھی جاری۔ گزشتہ روز ہاکس بے، ہب ڈیم اور ہب ندی میں نہاتے ہوئے 8 افراد ڈوب گئے تھے، 3 کو بچا لیا گیا تھا۔ لاہور، کمالیہ، چہانیاں سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریا کا پانی قصور کے گاؤں دھوپ سڑی میں داخل، کئی بستیاں زیر آب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر پانی کی سطح 19 فیٹ اور بہاؤ 62,000 کیوسک ریکارڈ۔ عارف والا کے مقام پر بھی دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، فصلیں اور مکانات زیر آب۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل برس پڑے۔ ادھر سندھ کے ضلع جیکب آباد کی بیگاری کینال کے تاجہ شاخ نہر میں 20 فیٹ چوڑا شگاف، پانی گاؤں یوسف ملغانی میں داخل۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 18 سے 23 اگست تک موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ افریقی یونین نے 16ویں صدی کے مرکیٹر نقشے کے بجائے نیا عالمی نقشہ اپنانے کی مہم شروع کر دی۔ 2018 کے ارتھ پروجیکشن میپ کو اپنایا جائے، افریقی یونین کا مطالبہ۔ کہا، مرکیٹر نقشہ افریقہ اور جنوبی امریکہ کو چھوٹا اور شمالی امریکہ اور گرین لینڈ کو بڑا دکھاتا ہے۔ ترکیہ، شام، اسپین اور پرتگال میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی۔ ترکیہ کے شہر مرسین میں کئی گھر جل گئے، 2 دیہات کے 70% مکانات بھی جل کر خاکستر، سینکڑوں افراد عارضی پناہ گاہوں میں منتقل۔ شام کے لازکیہ، طرطوس اور ہمام صوبوں میں لگنے والی آگ ترکیہ کے ہاتائے صوبے تک پھیل گئی۔ اسپین اور پرتگال میں بھی شدید گرمی سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ اور پاکستان کے جونیئر گولفرز کا کارنامہ، قازقستان کے شہر الماتے میں منعقدہ جونیئر قازقستان اوپن گولف چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مہد خان نے بوائز کیٹیگری میں میدان مارا، سب سے لمبی ڈرائیو کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ گرلز کیٹیگری میں سارہ امین خان نے کامیابی سمیٹی۔